خیجی خان باب ما جاء فی السہو عن وقت صلاۃ العصر. ایک آدمی عصر کی نماز بھول جاتا، پڑھتا نہیں ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے. حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے اس آدمی کا اتنا نقصان ہوا کہ اگر سارا مال چل جاتا اور ساری اولاد مر جاتی تو مال جل جانے سے اور اولاد ہلاک ہونے سے اتنا نقصان نہ ہوتا جتنا نقصان عصر کی نماز فوت ہونے سے ہوتا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ اگر مال اولاد ہلاک بھی ہو جائے تو ان کا ہلاک کوئی عجیب بات نہیں ہے، وہ تو مرنے کے لیے مٹنے کے لیے ہے، دنیاوی چیزیں ہیں. لیکن نماز چھوٹ جانے سے انسان کی جنت چھوٹ جاتی ہے جو ابدی نعمت ہے، اس لیے یہ نقصان اس نقصان سے زیادہ ہے. باب ما جاء فی السہو، ایک انسان بھول جاتا ہے، غافل رہتا ہے عن وقت صلاۃ العصر، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي علیہ السلام قال حضور نے فرمایا الذي وہ شخص تفوته صلاۃ العصر جس سے عصر کی نماز فوت ہو جائے فكأنما وتر أهله وماله، گویا کہ ہلاک کیا گیا اس کا اہل اور اس کا مال، اتنا نقصان ہو جاتا. وفي الباب عن بريدة ونوفل ابن معاوية قال ابو شاہ حدیث ابن عمر کے حدیث حسن صحیح اور نقل کیا اس کو زخری نے عن سالم عن ابی یعنی نبی علیہ السلام. باب ما جاء في تاجيل الصلاة اذا اخرها الامام. گورنر ہاؤس میں مسجد ہے اور 5 وقت گورنر امامت کرتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، لیکن وقت مستحب سے مؤخر کرتا ہے. مؤخر تو حدیث میں ہے کہ تم اپنی نماز وقت افضل میں پڑھو، وقت افضل. اور پھر اگر آپ نے جماعت پالی تو ان کے ساتھ بھی پڑھو تاکہ فتنہ نہ ہو، کہیں گورنر آپ کو قتل نہ کرے آپ کو. اب اس میں ایک مسئلہ ہے کہ میں نے نماز گھر میں اس لیے پڑھی کہ امام تاخیر سے پڑھاتا، اور پھر میں مسجد کے قریب سے گزرا اور میں نے جماعت کھڑی دیکھی تو میں شریک ہوں یا نہیں. تو ائمہ ثلاث کہتے شریک ہو جاؤ، ظہر کی نماز ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، فجر کی ہو، ظہر کی ہو، شریک ہو جاؤ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دوبارہ شرکت کا حکم صرف ظہر کی نماز میں ہے، کیونکہ ظہر کے بعد نفل جائز ہے تو یہ جماعت والی نماز میں نہیں نفل ہوگی. اور عشاء کی نماز میں ہے کیونکہ عشاء کے بعد نفل جائز ہے تو میں نے جو اکیلی پڑھی وہ فرض ہے اور جماعت کے ساتھ جو پڑھی یہ نفل ہے. لیکن مغرب میں، عصر میں، فجر میں، ان 3 نمازوں کو اگر میں نے گھر پڑھ لیا اور پھر میں نے جماعت کھڑی دیکھ لیا تو میں شرکت نہیں کر سکتا. فجر میں اس لیے نہیں کہ میں فجر کی نماز پڑھ چکا ہوں اور فجر کے بعد نوافل نہیں، اور مغرب کی اس لیے نہیں ہے کہ مغرب کے بعد اگرچہ نوافل جائز ہے لیکن میں مغرب کی نماز پڑھ چکا ہوں اور اب جو جماعت کھڑی ہے وہ تو 3 رکعت پڑھتے اور 3 رکعت نفل نہیں ہے. اور اگر عصر کی نماز پڑھ چکا ہوں اور جماعت کو میں نے پا لیا تو شرکت نہیں کر سکتا، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد نفل جائز نہیں ہو. میں تو نماز پڑھ چکا ہوگی، میری لیے نفل ہوگی، اور بعد العصر نفل نہیں ہے. تو امام صاحب کے نزدیک صرف 2 نمازوں میں شرکت کرے، ظہر اور عشاء میں، اور عصر، مغرب اور فجر میں نہ کرے. ائمہ ثلاث کے نزدیک 5 میں شرکت. باب ما جاء، باب ان روایت میں فی تاجیل الصلاۃ کہ انسان اپنی نماز پہلے پڑھے یعنی وقت مستحب میں، اذا اخرہ الامام جبکہ امام وقت مکروہ میں پڑھاتا ہے. حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الزبعي عن ابي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر قال قال النبي عليه السلام يا ابا ذر، اے ابو ذر
امرا یکونون بعدی، حکمران میری بعد آئیں گے، یمیتون الصلاۃ، مؤخر کریں گے نماز کو، فصلی الصلاۃ لوقتها، آپ ان کا انتظار نہ کریں، آپ وقت مستحب میں نماز پڑھیں، فإن صلیت لوقتها کانت لک نافلۃ، جب آپ ان کے ساتھ نماز پڑھے وقت کے اندر تو آپ کے لیے وہ نافل ہوں گے۔ یہاں ائمہ ثلاث کہتے ہیں کہ یہاں ظہر و عشاء کی قید تو نہیں ہے، معلوم ہوا کہ امام کے ساتھ جو ہے وہ پڑھو۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو عام مطلق ہے، لیکن اس کے مخصص موجود ہے، وہ کراہیت صلاۃ کے احادیث، کہ جب سورج طلوع ہو نماز نہ پڑھو، سورج غروب ہو تو نماز نہ پڑھو، سورج سر پہ کھڑا ہو وہ نماز نہ پڑھو، 3 رکعت نفل مت پڑھو، فجر کے بعد جو ہے وہ نفل مت پڑھو، عصر کے بعد جو ہے وہ نفل مت پڑھو۔ وَإِلَّا، اگر آپ نے امام کے ساتھ نماز نہیں پائی، نُكُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ، آپ نے تو اپنی نماز کو محفوظ کیا ہے، یعنی پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعباد بن صامت قال ابو عيسى حديث ابي ذر حديث حسن وهو قول غير واحد من اهل العلم يستحبون، سب مستحب جانتے ہیں، ان يصلي الرجل الصلاة لوقت ميقاتها، کہ انسان وقت مستحب میں نماز پڑھے، کب؟ اذا اخرها الامام، جب امام تاخیر سے پڑھے، ثم يصلي مع الامام، پھر امام کے ساتھ نماز پڑھے۔ وہ صلاۃ اولا جو اکیلی پڑھی ہے وہ مکتوب ہے عند اکثر اہل علم۔ ابو عمران جولانی کا نام ہے عبد الملک ابن ابی حبیب۔ باب ما جاء فی النوم عن الصلاۃ، ایک آدمی سویا ہوا ہے اور سوتے میں وقت گزر گیا تو اس کا گناہ نہیں ہے، لیکن یہ تب کہ قبل از وقت سویا ہو اور سوتے میں وہ گزرے، اور اگر عین جماعت کا وقت آ جائے اور یہ لیٹ جائے اور اب نماز کا وقت نکل جائے تو گناہگار ہے۔ یہاں جو آیا ہے لا تفریط فی النوم، نوم میں گناہ نہیں ہے، یہ تب کہ قبل از وقت سویا ہوا ہے، تھکا ہوا تھا، آنکھ کھلی نہیں، مگر خروج وقت کے بعد تو کوئی بات نہیں ہے، اس میں گناہ نہیں ہے۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رواح الانصاري عن ابي قتادة قال ذكروا النبي صلى الله عليه ذکروا للنبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام نے ذکر کیا نبی علیہ السلام کے سامنے نومہم، اپنا سونا، عن الصلاۃ، نو قال انه ليس في النوم تفریط، نوم کے اندر زیادت نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن تب کہ یہ قبل الوقت سویا ہو اور سوتے میں وقت گزارے۔ انما التفریط، زیادت اور گناہ جو ہے فی الیقظہ، کہ انسان بیدار ہو نماز نہ پڑھے، جب بھول جائے ایک تمہارا نماز کو یا سو جائے نماز سے، فلیصلیھا اذا ذکرھا، جب یاد آ جائے وہ پڑھے، خواہ قضا کیوں نہ ہو۔ وفی الباب عن ابن مسعود وابی مریم وعمران ابن حسین وجبیر ابن مطعم وابی جحیفہ وعمر ابن امیہ زمری وزی مخیر وهو ابن اخی النجاشی، یہ نجاشی حبشی کے بادشاہ کا بھتیجا۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابی قتادہ حدیث حسن صحیح۔ اختلاف کیا اہل علم نے اس آدمی میں جو سو جاتا ہے نماز سے یا بھول جاتا ہے اور پھر بیدار ہوتا ہے، او یذکرو، یا بھول جانے کے بعد یاد کرتا ہے اور وقت گزر ہوتا ہے، عند طلوع الشمس اور عند غروبها، تو اس وقت قضا کرے یا نہ؟ تو بعض نے کہا یصلیھا اذا استيقظ او اذا ذکر وان كان عند طلوع الشمس وعند غروبها، یہ قول امام احمد، مالک، شافعی، مالک کا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ نوافل کے لیے 5 اوقات مکروہ ہے، طلوع، غروب، قیام شمس اور بعد الفجر اور بعد العصر، اور قضا کے لیے 3 اوقات ممنوع ہے، طلوع، غروب اور قیام شمس، اور ان 2 وقتوں میں قضا جائز ہے، عصر کے بعد بھی جائز ہے اسفرار سے پہلے، اور فجر کے بعد بھی قضا جائز ہے۔ اور بعض نے کہا لا یصلی حتی تطلع الشمس اور تغرب۔ باب ما جاء فی الرجل ینسی الصلاۃ، انسان نماز بھول جاتا ہے، جب یاد آئے پڑھے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی صلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا، جو بھول جائے نماز کو وہ پڑھے جب یاد آ جائے۔
وفي الباب عن سمرة وابي قتادة قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح ويروى عن علي بن ابي طالب انه قال في الرجل. حضرت علی نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا جو آدمی نماز بھول جاتا ہے اور پھر پڑھنا چاہتا ہے جب اس کو یاد آئے، فی وقت غیر وقت، فی وقت وقت کے اندر ہو یا غیر وقت کے اندر ہو، یعنی وقت ابھی باقی یاد آیا تو ادا کرو، اور وقت گزر چکا ہے اور یاد آیا تو پڑھو. وَيُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرَ أَنَّهُ نام یہ سویا عصر کی صلاة سے بیدار ہوا عند غروب شمس نو فلم یصلی، اس نے نماز نہیں پڑھی حتیٰ کہ سورج غروب ہوا. یہاں سے معلوم ہوا کہ قضا غروب آفتاب کے وقت جائز نہیں ہے. وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِّنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى هَذَا، اور ارچہ شوافی ہے انہوں نے ذہاب کیا ہے الی قول علی بن ابی طالب کہ عین سورج غروب طلوع کے وقت. باب ما جاء في الرجل تفوته الصلاة. زیدہ شروع زیدہ اور نو چی مڑے مڑے خرے مدینہ مسجد کی بے موضوع